السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انجینئر محمد عاصم اور آپ دیکھ رہے ہیں اوپن ڈور اسکالرشپ گائیڈنس۔ آج کا جو ویڈیو کا موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ہر اوپن ڈور جو اسٹوڈنٹ ہے، اولمپیڈ ہے، اس کے حوالے سے میں نے بتانا ہے، ٹھیک ہے، کہ اوپن ڈور ایکچولی میں آپ کو اوپر کیا کر رہی ہے۔ میں نے بھی بہت ریسرچ کیا تھا جب میں پاکستان میں تھا، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن جب میں ادھر آیا تب مجھے پتہ چلا کہ ایکچولی میں ریئل میں جو فیکٹ ہے اوپن ڈور ہمیں کیا پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو میں اس فیکٹس کے حوالے سے آپ سب کو گائیڈ کروں گا۔ ایکچولی میں نے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں تاکہ میں بھول نہ جاؤں، تاکہ آپ سب لوگوں کو سارے پوائنٹس اور جو امپورٹنٹ فیکٹس ہے اوپن ڈور کے حوالے سے، اسکالرشپ جو آپ کو پرووائڈ ہوگا اس کے حوالے سے۔ تو چلیں ویڈیو کو زیادہ لینتھی نہیں کرتے اور ڈائریکٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ تو اچھا، اوپن ڈور ایکچولی میں آپ کو کیا کیا پرووائڈ کر رہا ہے؟ اوپن ڈور جو ہے آپ کو منتھلی اسٹائپنڈ دیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو جو آپ کا فی ہے یونیورسٹی کا وہ فری ہے، ٹھیک ہے، بس صرف یہ دو چیزیں آپ کو دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ویزا ملتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے، جو اسٹوڈنٹ ویزا ہوتا ہے وہ آپ کو فری ہوتا ہے، لیکن آپ کو فی پاکستان میں ایمبیسی میں اس کا جو فائلنگ کا فی ہے وہ آپ نے دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسٹارٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے، اسٹارٹ میں آپ کو جو ویزا ملتا ہے یونیورسٹی کی طرف سے وہ جسٹ 3 منتھ کا ہوتا ہے، یعنی 90 ڈیز میں 90 ڈیز میں وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، 90 ڈیز کا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے ایک تو یہ کرنا ہے کہ 90 ڈیز کے انڈر آپ نے یہ سب کچھ ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے رشیا میں آنا ہے۔ دوسری بات، کوشش کریں کہ یہ 90 ڈیز جو ہے، جو فرسٹ ویزا آپ کو ملتا ہے پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں، وٹ ایور جہاں بھی آپ ہے، ٹھیک ہے، تو جب آپ کو یہ ویزا ملتا ہے تو منیمم کوشش کرے کہ آپ سے جتنا زیادہ ہو سکے ڈیز ویزا میں رکھے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے ویزے میں جتنے زیادہ ڈیز ہوں گے آپ کے لیے ادھر جو آپ کی فردر پروسیسنگ ہوگی جب آپ ادھر آؤ گے وہ آپ کے لیے ایزی ہوگا، جو پروسیسنگ اس کے بعد یہاں ڈاکیومنٹیشن سب کچھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں 45 ڈیز منیمم رکھے، اگر اسے کم بھی رکھیں گے تو مشکل کریٹ نہیں ہوگی، کیونکہ بہت سے بندوں کو بہت ہی لاسٹ دنوں میں مل جاتا ہے ویزا نمبر، یا ویزا جلدی مل جاتا ہے، آپ کو ویزا ابھی مل جائے گا، لیکن جب آپ اس کو ویزا فائلنگ کے لیے جاؤ گے تب آپ کو اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ملتی، تو آپ سے بہت ڈیز مس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ادھر مسئلہ ہماری طرف میں نے جتنا دیکھا، میری یونیورسٹی میں تو بہت سے بندے ایسے آئے تھے جن کو مسئلہ ہی کریٹ نہیں ہوا، کیونکہ مجھے بھی میل آیا تھا کہ آپ نے 45 ڈیز رکھنے ہیں اپنے ویزا میں۔ مجھے ایک پورا فائل سینڈ کیا تھا جو انسٹرکشن سے اس میں لکھا تھا، لیکن میں نے بہت سے بندوں کو دیکھا جس کے ساتھ 3 دن تھے، 5 دن تھے، اس کا پروسیسنگ یہاں پہ ہو چکا ہے۔ تو میں آپ کو بھی کہوں گا کہ جتنا ہو سکے زیادہ ڈیز رکھے، اپنی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ جلد سے جلد کمپلیٹ کریں اور اپنی ارائیول پہ آ جائے، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو فرسٹ ہے آپ کو منتھلی اسٹیپنڈ، آپ کی یونیورسٹی جو فی ہے وہ، اور ویزا، یہ 3 چیزیں آپ کو اوپن ڈور کی طرف سے ملتا ہے۔ اچھا، آپ کو ہاسٹل بھی ملتا ہے، لیکن آپ کو ہاسٹل کی فی جمع کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں ہاسٹل کی فی کم ہوتی ہے لیکن آپ نے پے کرنا پڑتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یونیورسٹی کی فی جو ہے وہ ہر یونیورسٹی کی ڈومیٹریز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ہماری جو ڈومیٹریز ہے ادھر میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے ہماری ڈومیٹریز ہے اور اس کے اپنے اپنے نام ہیں۔ میں جہاں پہ ہوں یہ بھی ایک ڈومیٹری ہے، ٹھیک ہے، تو 1 2 3 4 5 6 7 ڈومیٹریز ہمارے ہے ادھر میری یونیورسٹی کی، ٹھیک ہے، جو یونیورسٹی ہے ساؤتھرن فیڈرل یونیورسٹی، اس کے 6 ڈومیٹریز ہے۔ تو میں نے اتنا بھی یہ ادھر دیکھا ہی نا کہ اس کا بھی چینجز ہے، 1500 اتنا چینجز ہے۔ یہ جو ڈومیٹری ہے جہاں پہ میں ابھی ہوں، جہاں پہ میری روم ہے، وہ سب سے اچھے رومز والے ہیں اور نیو بلڈنگ ہے، یہ سب سے نیو بلڈنگ یہ بنی ابھی
ریسنٹلی. اور اس کی اچھی بات یہ بھی ہے کہ سارے مائگریشن جتنے بھی روم ہے وہ ادھر میری ہی ڈورمیٹری میں ہے. تو اگر آپ ادھر آ رہے ہیں ساؤتھرن فیڈرل یونیورسٹی میں تو کوشش کریں آپ 9B میں آ جائے. 9B میں سارے مائگریشن جتنے بھی آفیسز ہے سارے ادھر ہی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کا ویزا پروسیسنگ, مائگریشن اور وٹ ایور جو روم کی ڈورمیٹریز جو بھی پرابلم ہو ادھر ہی سالو کرنے پڑیں گے آپ کو. تو آپ کو دوسرے ڈورمیٹریز میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ادھر پھر اکثر اسٹوڈنٹس کو آنے بھی نہیں دیتے, مائگریشن آفس ہے وہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا. اچھا یہ ہے کہ ادھر تھوڑی سی پابندی یہ ہے کہ آپ نے ٹائم پہ آنا جانا ہوتا ہے کیونکہ یہ آفیسز ہے یہاں پہ, تو تھوڑی سی وقت کی پابندی ہر ڈورمیٹریز میں ہے, لیکن یہاں پہ کچھ زیادہ ہی ہے. اسٹرکٹنس بھی اس ڈورمیٹری میں زیادہ ہے. اچھا تو یہ تو ہوئی ڈورمیٹریز کی فی کی بات. تو میری جو ڈورمیٹری کی فی ہے میں نے تقریباً 10,500 روبلز 6 منتھ کے 4 منتھس کے سبمٹ کیے تھے, ٹھیک ہے, پے کیے تھے. تو ٹوٹل جو 1 ایئر کی یہاں کی فی ہے ڈورمیٹریز کی وہ ہے اراؤنڈ اباؤٹ 25,000 روبلز. یہ 1 ایئر کی ہم نے فی یہاں پہ پے کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ روبلز میں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ فیکٹ اپنے ذہن میں رکھے کہ یہ سب بھی ہم نے خود سے کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ 2 منتھ کی بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں پہ گرمیوں کی جو ہاسٹل فی ہے وہ چینج ہے, پھر سردی میں چینج ہے. میرے جو ہے گرمی میں تقریباً 2,200 کے اراؤنڈ ہے, اور جو سردی ہے وہ تقریباً 2,800 کے اراؤنڈ اباؤٹ ہے روبلز میں, ٹھیک ہے. یعنی 2,200 اور 2,500 کے آس پاس ہے. تو یہ جب راؤنڈ اباؤٹ کر لیتا ہے 1 ایئر کی تو 25,000 بن جاتے ہیں. تو یہ ہم نے خود سے کرنا ہے. اور آپ کو جو منتھلی اسٹیپنڈز ملتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے نا کہ آپ کو اگر آپ کی ہاسٹل کی فی کم ہے, یعنی مجھے 2,500 ملتے ہیں, 2,500 روبلز مجھے منتھلی اسٹیپنڈ ملتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے اگر میں کہوں تو میں صرف پر منتھ ہاسٹل کی فی ہی جمع کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے ایڈوانس میں پے جو کی ہے نا وہ کی ہوئے یونیورسٹی کی جو پیمنٹ ہے وہ میں نے کی ہے ہاسٹل کی. تو اگر میں پر منتھ کرنا چاہوں تو یہ جو اسٹیپنڈ آئے گا تو میں جمع کروں گا. باقی جو آپ کی ایکسپینس ہے وہ آپ نے خود سے ارینج کرنے ہیں. آپ کام کر سکتے ہیں. ادھر جاب کے حوالے سے میں ایک ویڈیو بناؤں گا, ادھر کون کون سے جاب ہے, خاص کر جو فیمیلز ہے اس کے لیے میں ایک ویڈیو بناؤں گا, اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ فیمیل کی یہاں کتنے جابز ہیں. بہت جابز ہیں, ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں گا. اور اسی طرح میلز کی بھی ہے, یعنی بوائز ہماری بھی جابز ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک چیز کرنی ہے لینگویج کی. اگر آپ بہت اسکلفل ہے, یہ ویڈیو دوسری طرف جا رہی ہے لیکن میں پوائنٹ دیتا ہوں, اس کے اکارڈنگ میں دوسرا ویڈیو بناؤں گا. میں شارٹ میں یہ بتاؤں گا کہ آپ لینگویج سیکھ لیں, ٹھیک ہے. آنے سے پہلے تھوڑا سا لینگویج سیکھ لیں, آپ کے لیے ادھر بہت ایزی ہوگا, اور جاب اپارچونیٹیز بھی آپ کے لیے زیادہ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اچھا تو آپ کو منتھلی اسٹیپنڈ اتنا ہی ملے گا. اگر آپ کسی دوسری ریجن میں ہے, ماسکو میں ہے, سینٹ پیٹرزبرگ میں ہے, شاید وہاں پہ آپ کی ایکسپینسز زیادہ ہو لیکن آپ کی اسٹیپنڈ بھی زیادہ ہوگی, ٹھیک ہے. یہاں پہ ایکسپینس بہت کم ہے, اس کے اکارڈنگلی ہمارے ہاسٹل فیس بھی کم ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے اسٹیپنڈز بھی کم ہی ہے. تو جب آپ ہائی رینک یونیورسٹی میں جاؤ گے تو ہائی فی ہوگی, تو آپ کی ہاسٹل فی بھی ہائی ہوگی, تو آپ کو اسٹیپنڈ بھی ہائی ملے گا, ٹھیک ہے. اچھا میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے ڈاکومنٹیشن پروسیس اور اس کی ایکسپینس بتاؤں گا جو آپ نے ادھر آ کے ہی کرنے ہیں. تو آپ اپنے ساتھ کتنا اماؤنٹ بھی اس کے لیے لے کے آنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ادھر آپ کو پتا ہوگا ایکسچینج تھوڑا سا مشکل ہے, بلکہ بہت مشکل ہے. لیکن اگر آپ کے پاس سورس ہو, جیسے ابھی میرے پاس سورسز ہے, اگر کسی بندے کو ایکسچینج کروانا ہو PKR ٹو روبلز اور روبلز ٹو PKR تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, میں آپ کو سینڈ کر سکتا ہوں اگر پاکستان میں ہے یا ادھر ہی ہے, ٹھیک ہے. تو پہلے سے آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے ساتھ کتنے وہ پیمنٹس لے کے آنی ہے اپنے پاس, ٹھیک ہے. تو آپ کی جو ٹیوشن فی ہے وہ تو فری ہے یونیورسٹی کی. اچھا آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ٹیوشن فی ادھر کتنی ہے. میری یونیورسٹی جو ہے نا, میں نے آپ کو بتا دیا ادھر ایکسپینس تھوڑا سا کم ہے. یونیورسٹی ٹاپ رینک میں ہے, رشیا کی فیڈرل یونیورسٹی ہے, ٹھیک ہے, اور 15 رینک ہے اس کا جو اسپیڈو یونیورسٹی ہے, ٹھیک ہے. تو
اس کی جو ہے تقریباً ایئرلی میں بات کروں گا تو تقریباً 6 لاکھ ایئرلی یہ آپ کے ایکسپینس ہے ادھر، ٹھیک ہے. تو راؤنڈ اباؤٹ 2 ایئرس کا اگر آپ کر لیں تو 12 لاکھ پاکستانی پی کے آر میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. 12 لاکھ پی کے آر ماسٹرز کے 2 ایئر کے آپ کے صرف فی بن سکتی ہے، جو آپ ادھر فری میں ابھی کر رہے ہیں، اس کے آپ نے کچھ بھی پیسے نہیں دینے، ٹھیک ہے. اچھا، جب آپ ادھر آ جاؤ گے، ٹھیک ہے، یونیورسٹی میں آ جاؤ گے، ہاسٹل میں آ جاؤ گے، تو نیکسٹ ڈے آپ نے کیا کیا کرنا ہوتا ہے، جو آتے ہی آپ نے ضروری مطلب مسٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے آپ نے ڈومیٹری فی جمع کرنی ہے ایڈوانس میں، اس کے ساتھ آپ نے انشورنس کرنا ہے، میڈیکل جو ایک ہم اس کو بڑا میڈیکل کہتے ہیں، لارج میڈیکل ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے دوبارہ ادھر کرنا پڑتا ہے. اور ایک ہوتا ہے ڈورمیٹری میڈیکل، وہ چھوٹا میڈیکل اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی ادھر لوگ چھوٹا میڈیکل ہی کہتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ نہیں ہوتا کچھ، بس تھوڑے سے اسمارٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں. اور جو بڑا میڈیکل ہوتا ہے اس میں زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے، زیادہ پیسے بھی لگتے ہیں، اور ٹائم بھی زیادہ ہی کنزیوم کرتا ہے. چوتھی ہے میڈیکل کے بعد پھر سے اسمال میڈیکل ہو گیا، پھر ہے آپ نے یونیورسٹی کی یہاں کی رجسٹریشنز کرنی ہوتی ہے ہاسٹل کی، ٹھیک ہے. اور پھر ویزا جو آپ کے 90 ڈیز ہوتا ہے نا، جتنے ڈیز رہتے ہیں یہ سارے کام ختم کر لو تو آپ نے وہ پاسپورٹ جمع کرنا ہوتا ہے ویزا ایکسٹینشن کے لیے، ٹھیک ہے. اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس کے کتنے آپ نے پیسے جمع کرنے ہوتے ہیں، میں اپنے یونیورسٹی کے اکارڈنگلی آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے. تو جو ڈومیٹری فی ہے میں نے آپ کو بتا دیا 2200 سے 2800 پر منتھ ہو سکتا ہے اکارڈنگلی ٹو انوائرمنٹ ویدر کنڈیشنز، اوکے. تو انشورنس کے آپ کو پے کرنے پڑیں گے 5900 روبلز، ٹھیک ہے. یہ سارے روبلز میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ اس کو پی کے آر میں کنورٹ کر سکتے ہیں، جو کرنٹ ریٹ ہے 3.71 ٹوڈے ریٹ ہے، ٹھیک ہے. تو میڈیکل جو بڑا والا لارج میڈیکل ہے اس کے راؤنڈ اباؤٹ 7000 ٹو 8000 روبلز لاسٹ جو میں نے کیا تھا وہ ہوا ہے، ٹھیک ہے. 7000 تک میرا لگا تھا، اوکے. تو جو لارج میڈیکل ہے وہ 6 to 7000 8 تک بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو روبلز میں تو یہ اس کا ایکسپینس ہو گیا. پھر آپ کی آتی ہے رجسٹریشنس کی، تو آپ نے اپنی ہاسٹل کی رجسٹریشن بھی کرنی ہے جو آپ کو پڑے گی 1000 روبلز، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ نے پھر ویزا ایکسٹینشن کرنا پڑتا ہے، جو آپ کو 3 منتھ ملے گا نا وہ ختم ہو جائے گا، اور اسی دن سے مطلب جب آپ کی 90 ڈیز کمپلیٹ ہو جائے نیکسٹ دن سے آپ کی کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو 1 ایئر کی ویزا ایکسٹینڈ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی جو فی ہے وہ آپ کو ملتا ہے 1920 روبلز، 1920 روبلز، ٹھیک ہے. تو یہ ٹوٹل راؤنڈ اباؤٹ بن جاتا ہے 30,000 روبلز، 30,000 روبلز آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں جب آپ ادھر ارائیول کرتے ہیں. تو 30,000 میں نے کیے تھے ادھر. تو اپنے ریجن میں آپ کمپیئر کر لیں، کیونکہ یہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ادھر تھوڑا سا ایکسپینس کم ہے اور رہائش بھی، مطلب ادھر اگر آپ لیونگ سائڈ پہ آ جائے تو یہ بیسٹ ایریا ہے. کام کے حوالے سے کام بھی ادھر ہوتے ہیں، بہت کام ہوتے ہیں، میں نے خود بھی کیے ہوئے، میں دوستوں کو بھی دیکھ رہا ہوں. میں ابھی آپ کو کچھ دکھاتا ہوں، یہ دیکھ لیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے اسٹوڈنٹس ہیں ادھر، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے اسٹوڈنٹس ہیں اور ڈیلیوری کے کام کرتے ہیں. یہ سارے اس کی اسکوٹیز وغیرہ ابھی کھڑے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے ڈیلیوری کرتے ہیں. اور میں نے ایک بندے سے پوچھا تھا، میں نے پوچھا کہ آپ کتنا کماتے ہو، تو اس نے بتا دیا کہ میں 2000 3000 4000 5000 تک میں کما سکتا ہوں، 6000 تک 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے سے 12 گھنٹے اگر میں ڈیوٹی کروں، ٹھیک ہے. اور یہ روبلز میں، تو آپ اس کو اگر کنورٹ کریں گے نا تو اسے بہت پی کے آر بن جاتی ہے، یا اپنی کنٹری کے اکارڈنگلی آپ کریں تو بہت بن جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اپورچونیٹیز ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس لینگویج ہے تو پھر یہ والے کام بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے لینگویج کی ضرورت نہیں ہے، اور لینگویج اگر آپ کو آتی ہے تو یہ بھی کریں. اور اس کے ساتھ آپ ایک اچھی جگہ پہ بھی کام کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو زیادہ مطلب وہ کام بھی نہیں کرنا پڑے گا اور لائٹ کام ہوگا، کیونکہ رشین جو لوگ ہیں وہ تھوڑے سے ممی ڈیڈی ٹائپ ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کام لائٹلی کرتے ہیں، سلائڈ کرتے ہیں. یہ جو ہارڈ ورک ہے نا، مطلب کنسٹرکشنز ایریاز، یہ جو ڈیلیوری ہے، یہ ان لوگوں سے نہیں ہوتا ہے.
اگر میں آپ کو بتاؤں کنسٹرکشن ایریا میں میں نے کسی رشین کو نہیں دیکھا کہ وہ کام کر رہا ہے. میں نے بہت سے سائٹس وزٹ کیے کیونکہ میں ایز اے الیکٹریکل انجینئر میں نے وزٹ سائٹس کیے, میں اپنے لیے کام ڈھونڈ رہا تھا نا. تو لینگویج کی وجہ سے مجھے تھوڑے سے بیریئرز آئے بہت زیادہ, ٹھیک ہے. تو ایک بھی ریشن نہیں تھا, سارے جو تھے ترکمانی تھے, ترکمانستان کے تھے, آذربائیجان کے تھے, اور داغستان کے ادھر کے ریجن کے جو بندے ہیں وہی کام کرتے ہیں, وہی لوگ کام کر سکتے ہیں یہ ہارڈ ورکنگ. باقی یہ ریشن لوگ زیادہ کام نہیں کر سکتے, یہ لائٹ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو جاب اپرچونیٹیز ہے آپ کے لیے بہت ہے, آپ بے فکر رہے, بس تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اگر آپ زیادہ وہ کام والے بندے نہیں ہے, مطلب ہارڈ ورک نہیں کر سکتے, ہیوی لفٹنگ اور لوڈ اینڈ لوڈ یہ چیزیں نہیں کر سکتے, تو مسٹ میں آپ کو ایڈوائز دوں گا کہ آپ لینگویج سیکھ لیں اور کسی اسٹور مارکیٹ میں اپنے لیے سلائٹ اور لائٹ ویٹ والی جاب آپ پھر ہنٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تھی اوپن ڈور کی اسکالرشپ کی کچھ فیکٹس, اور اس کے ساتھ ایڈیشنلی اور ایڈوائزز اور تھوڑی سی ڈائریکشن اور انسٹرکشنز جو میں نے آپ کو دے دیا. تو ویڈیو تھوڑی سی لینتھی ہو گئی, لیکن بات میں اور بات یاد آ جاتی ہے تو اس وجہ سے لینتھی ہو جاتی ہے. بہت سی اور بھی ہے لیکن یہ ویڈیو بہت لینتھی ہو جائے گی, تو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کچھ اور انسٹرکشنز اور کچھ اور ایسے فیکٹس جاب کے حوالے سے, اور بہت سے کچھ جو آپ کو جاننا ضروری ہے. تو جڑتے رہیے مجھ سے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ, بیسٹ آف لک.